بندہ جب منافقت کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اسے جھوٹ کی عادت ہو جاتی ہے۔ مولا علی نے فرمایا، نمبر 1، دوست کا امتحان مصیبت میں ہوتا ہے۔ نمبر 2، بیوی کا امتحان غربت میں۔ نمبر 3، مومن کا امتحان غصے میں۔ نمبر 4، آنکھ کا امتحان بازار میں۔ نمبر 5، زبان کا امتحان محفل میں۔ نمبر 6، دل کا امتحان عشق میں۔ نمبر 7، ہاتھ کا امتحان کھانا کھانے میں۔ نمبر 8، اور انسان کا امتحان قبر میں ہوتا ہے۔ انسان کو اس کی برائیوں سمیت قبول کرنے والا اس کا سچا دوست ہے، کیونکہ خوبیاں تو دشمن کی بھی متاثر کرتی ہیں۔ اگر راستے خوبصورت ہوں تو معلوم کرو کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہو تو راستے کی پرواہ مت کرو۔ خواب اور حقیقت کے بیچ جو فاصلہ ہوتا ہے اسے عمل کہتے ہیں۔ آدھے سے زیادہ کام تو اس وقت ہی ہو جاتے ہیں جب ہم کہتے ہیں، یا اللہ، دنیا کو تم کبھی خوش نہیں کر سکتے۔ اگر تم سادہ ہوئے تو دنیا تم پر ہنسے گی، اور عقل مند ہوئے تو حسد کرے گی۔ جسم گندا ہو تو لوگ دور ہو جاتے ہیں، دل گندا ہو تو اللہ پاک دور ہو جاتا ہے، اور جب دونوں گندے ہوں تو شیطان قریب آ جاتا ہے۔ محبت کی شادیاں ناکام اس وجہ سے بھی ہو جاتی ہیں کہ ہم شادی سے پہلے اپنی تمام مثبت باتیں ظاہر کر چکے ہوتے ہیں، اور شادی کے بعد تمام منفی باتوں کا نمبر آتا ہے۔ اللہ پاک تک پہنچنے کے لیے خود نہیں مرنا ہوتا، صرف خواہشات کو مارنا ہوتا ہے۔ میں سب سے بہتر ہوں، سب مجھ سے بہتر ہیں، لفظوں کا چھوٹا سا ہیر پھیر اور تکبر عاجزی میں بدل گیا۔ اسی طرح اپنے تکبر کو عاجزی میں بدلیں۔ زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ عزت اور ذلت کی یہی ذمہ دار ہے۔ آسمان کا بہترین تحفہ انسان کے لیے ماں ہے۔ ایک بادشاہ کے پاس بڑا ہی خوبصورت اور پیارا باز تھا۔ بادشاہ کو اس باز سے بڑی محبت تھی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ بادشاہ کا باز شاہی محل سے اڑ کر کسی بڑھیا کی جھونپڑی میں جا گھسا۔ بڑھیا نے باز کو پکڑ لیا اور اسے دیکھ کر بڑی خوش ہوئی۔ باز کی حالت دیکھ کر کہنے لگی، اس قدر خوبصورت پرندے کا اتنا برا حال کیا ہوا ہے؟ ایسے لگ رہا ہے کسی جاہل کے پاس رہا ہے۔ ناخن تو دیکھو، اس قدر لمبے ہیں، لگتا ہے کبھی ان کو تراشا ہی نہیں گیا۔ پر دیکھو تو وہ بھی اتنے لمبے، شاید ان کی تراش ہی نہیں کی گئی ہے۔ کس قدر برا حال کر رکھا ہے، کسی نے نہیں سوچا۔ یہ سوچ کر بڑھیا اٹھی اور کینچی سے باز کے ناخن کاٹ دیے، اس کے بعد پر بھی کاٹ دیے۔ اپنی دانستہ میں یہ کام کر کے بڑھیا بڑی خوش ہوئی کہ میں نے باز کی حالت سدھار دی ہے۔ اسی انتشار میں بادشاہ اپنے مصاحبوں کے ہمراہ باز کی تلاش میں بڑھیا کی جھونپڑی تک آ پہنچا۔ جب بادشاہ نے اپنے باز کی یہ حالت دیکھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولا، جو کسی جاہل کی صحبت میں رہے گا، اس کا بھی ویسا ہی حشر ہوگا جو اس باز کا ہوا ہے۔ وقت کے سمجھانے کا طریقہ سخت اور کربناک ہوتا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ وقت کی سمجھائی بات حتمی ہوتی ہے اور ساری زندگی کے لیے سمجھ آ جاتی ہے۔ جب ہم کسی سے کہتے ہیں، آپ الگ ہیں، آپ بہت اچھے انسان ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ باقی دنیا سے الگ ہوں گے اور ہمارے لیے اچھا ثابت ہوں گے۔ شوہر 3 چیزوں کا طلبگار ہوتا ہے۔ نمبر 1، اس کی انا کو نہ توڑا جائے، اس کا مقابلہ نہ کیا جائے۔ پیار سے چاہے جان بھی لے لو، لیکن مقابلہ کرو گے تو خود بھی ٹوٹ جائے گا اور تمہیں بھی توڑ دے گا۔ نمبر 2، وہ گھر سے باہر جائے تو اس کی عزت کی محافظ بن کر رہیں۔ اپنا خیال ایسے رکھیں جیسے آپ کسی کی امانت ہیں۔
نمبر 3، شوہر کے ماں باپ کی عزت کریں، کیونکہ آپ جب شوہر کے ماں باپ کی عزت کریں گے تو اس سے شوہر کے دل میں بھی محبت بڑھے گی اور اس کے ماں باپ کی دل میں بھی خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک احمق کے صاحب اختیار ہونے سے ہوتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں، لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ صبر کی 2 صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ جب کسی شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ عقل مند آدمی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ خود سے مطمئن رہتا ہے۔ صرف ایک شخص ہی تمہیں کامیاب کر سکتا ہے اور وہ ہو تم خود۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا۔ نمبر 1، اپنی قسمت کی۔ نمبر 2، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی۔ نمبر 3، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی۔ نمبر 4، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی۔ نمبر 5، غیر کے سامنے اپنے دوست کی۔ نمبر 6، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ اگر کوئی عورت چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے بے حد پیار کرے، کبھی کسی اور کی طرف نہ دیکھے، تو یا لطیفو 66 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرے۔ انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں ہی شوہر اپنی بیوی کا عاشق بن جائے گا۔